ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجتنبوا قول الزور سورة الحج آیت نمبر 30 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور جھوٹی بات سے بچو۔ گزشتہ 2 خطبات سے جھوٹ کے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جھوٹ جو ہے یہ ایک سنگین اور خطرناک گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے۔ جھوٹ کی متعدد اقسام ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ اس میں سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مکہ کے مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی اولاد ثابت کرنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس کی سنگینی گزشتہ خطبہ میں بیان کی گئی تھی۔ اسی طرح
حلال و حرام کا اختیار یہ اللہ کے پاس ہے، یہ اختیار کسی اور کو دے دینا یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو، ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، یہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ چیز حلال ہے چونکہ میں نے کہہ دیا ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے، حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بھی ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دینا، یا یہ دعویٰ کر دینا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ او قال اوحی الی، یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کسی چیز کی وحی نہیں کی گئی۔ ہمارے ملک کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں بھی نبی ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، اور یہ ہمارے ایمان اور عقیدے میں شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ جو یہ دعویٰ کرے گا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، یا وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ اسی طرح اللہ کے اختیارات غیر اللہ کو دے دینا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ یہ کسی اور کو سمجھنا، فلاں داتا ہے، فلاں رزق دیتا ہے، فلاں سے شفا ملتی ہے، فلاں کے در پر جائیں تو اولاد ملتی ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ اختیار اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی اسے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ کذبًا علی لیس ککذب علی احد، بلا شبہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ فمن کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ باندھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ متفقن علیہ، حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کرنا جو رسول اللہ نے نہیں کہی، یہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو حدیث آگے شیئر کرتے ہیں حالانکہ وہ حدیث من گڑت ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے۔
علماء سے پوچھ لیا کریں کہ اس حدیث کی سند کیسی ہے، یہ کس طرح کی حدیث ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے، علماء بتا دیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، پھر آپ اس کو آگے شیئر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا من افر الفرا من قال علی ما لم اقل، سب سے بڑے جھوٹوں میں سے بڑا جھوٹ کسی شخص کا میرے بارے میں یہ کہنا ہے جو میں نے نہ کہا۔ جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی وہ میری طرف منسوب کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی نبیہ او علی عینیہ او علی والدیہ لم یرہ رائحۃ الجنہ، یہ روایت میں مجمع الزوائد میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے نبی پر یا اپنی دونوں آنکھوں پر یا اپنے والدین پر جھوٹ باندھا، وہ لم یرہ رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، 100 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ آنکھوں پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ آگے بات آ رہی ہے، جو خواب دیکھا ہی نہیں ہے اس کو بیان کرنا، جھوٹا خواب بیان کرنا۔ اور والدین پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ کہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر دینا، یہ والدین پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور جو اپنے والدین پر جھوٹ جس نے باندھا، یا جس نے اپنے نبی پر جھوٹ بولا، یا جس نے اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اور ایک اور حدیث، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، لا تکذبوا علی، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، فإنہ من کذب علی فلیلج النار، کیونکہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح حدیث ہے اس کو آگے شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جھوٹ کی اقسام میں سے تیسری قسم جھوٹا خواب بیان کرنا، جھوٹا خواب۔ بعض لوگوں کی عادت دیکھی گئی ہے کہ وہ دوستوں کو خواب سناتے ہیں، جھوٹے خواب، اور بعض اوقات اتنے لمبے لمبے خواب سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنا لمبا تو خواب کبھی آیا نہیں۔ اور یہ ہمارے علماء بھی اس سے پیچھے نہیں رہے۔ ایک عالم دین آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اس نے بھی ایک دفعہ جھوٹا خواب بیان کیا تھا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، بخاری کی حدیث، ان من افر الفرا، بے شک بڑے جھوٹوں میں سے بڑا جھوٹ، ان یری عینہ ما لم ترہ، یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو وہ دکھائے جو اس نے نہ دیکھا ہو۔ یعنی جھوٹا خواب بیان کرنا، اس نے خواب دیکھا نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے یا دیکھا ہے تو اس میں نمک مرچ مسالے لگا کر اس کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا پارسا ہوں، میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، میری صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے، لوگ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کی سزا بہت
خطرناک ہے۔ سنیے بخاری کی حدیث، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تحلم بحلم لم یرہ، جو شخص ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہ دیکھا ہو، کلف ان یعقد بین شعرتین ولم یفعل، قیامت والے دن اسے اللہ رب العزت 2 جو کے دانے دے گا، 2 جو کے دانے، اور اللہ کہے گا ان کو گرا لگا دے، اور جو کے دانوں کو 2 دانوں کو گرا لگ سکتی ہے؟ نہ وہ انہیں گرا لگا سکے گا، نہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے گا۔ یہ سزا ہے جھوٹا خواب بیان کرنے کی۔ 2 جو کے دانوں کو کہا جائے گا کہ ان کو گرا لگا دے، ان کو آپس میں جوڑ دے۔ چوتھا جھوٹ، اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرنا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بچے بعض اللہ تعالیٰ اولاد سے نہیں نوازتا، کسی کو تو وہ کسی کا بیٹا اڈاپٹ کر لیتا ہے، لے پالک بچہ، اور پھر اس کی ولدیت میں اپنا نام شامل کر دیتا ہے۔ کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے بیٹا لے کر پالا، بیٹی لے کر پالی، اور اپنی ولدیت اسے دے دی۔ اب اس کے جو اصل ورثاء ہیں اس کے مرنے کے بعد حقدار تو نہیں بنیں گے نا، قانونی طور پر، شرعی طور پر وہ بیٹا اس کا وارث نہیں ہے، لیکن اس نے کاغذات بنوا کر قانونی طور پر اپنے بیٹے کو اپنا وارث بنا دیا، اور اس سے کئی لوگ جو اصل وارث ہوتے ہیں وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گناہ کی سنگینی بیان کرتے ہوئے بخاری شریف کی حدیث ہے، ان من اعظم الفراء ان یدعی الرجل الی غیر ابیہ، بلا شبہ حیران اور ششدر کرنے والے عظیم جھوٹوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرے۔ جھوٹوں میں سے بڑا جھوٹ، بدترین جھوٹ، اس کا باپ کوئی اور تھا، اس نے کسی اور کو اپنا باپ بنا لیا۔ وہ کسی اور خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اپنے آپ کو کسی اور خاندان سے منسوب کر لیا۔ وہ قریشی نہیں تھا، وہ قریشی بن گیا، ہاشمی نہیں تھا، ہاشمی بن گیا، سید نہیں تھا، سید بن گیا، سندھو نہیں تھا، سندھو بن گیا، راجپوت بن گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ جھوٹ ہے۔ اپنی نسبت اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف کر لینا، اپنی نسبت اپنی کنبے برادری کی بجائے کسی اور کی طرف کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فقد کفر، متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ اپنے باپوں سے بے رغبتی نہ کرو، پس جس نے اپنے باپ سے بے رغبتی کی فقد کفر، یقیناً اس نے کفر کیا۔ یہ کفر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من رجل ادعی لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر باللہ، متفق علیہ حدیث، بخاری مسلم کی حدیث۔ جس شخص نے جانتے ہوئے اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ہے۔
اور ایسا شخص لعنت کا مستحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ او انتما الی غیر موالیہ، جو شخص اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کی طرف یا اپنے آقاؤں کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرے، باپ اس کا کوئی اور تھا، اس نے اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کر لیا، آقا کسی اس کا کوئی اور تھا، غلام یہ کسی اور کا تھا، لیکن کہا کہ میں فلاں کا غلام ہوں، فلاں میرا آقا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ کی بھی لعنت، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور فرشتے بھی اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اور سب لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اور پھر آگے حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے، لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نہ فرضی عبادت قبول کریں گے، نہ اس کی نفلی عبادت قبول فرمائیں گے، نہ فرضی عبادت نہ نفلی عبادت۔ بعض لوگ بچہ کسی کا لے کے پالنا کوئی جرم نہیں ہے، کسی کا بچہ لے کر پال سکتے ہیں آپ، لیکن اس کی ولدیت میں اس کے باپ کا نام لکھیں، اپنا نام نہیں لکھ سکتے آپ۔ اگر غلطی ہو گئی ہے، اس کا علم نہیں تھا، بچہ جب بڑا ہوتا ہے اسے بتائیں، بھائی میں تیرا باپ نہیں ہوں، تیرا فلاں باپ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، اس کے چچا حضرت زید بن حارثہ کا باپ اور ان کا چچا، انہیں جب پتہ چلا کہ یہ ہمارا بیٹا زید جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، محمد رسول اللہ کے پاس ہے مکہ میں، تو وہ لینے کے لیے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سے ایک بات کہی کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا تو میں تم سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جتنا رقم لینا چاہتے ہیں، جتنی رقم لینا چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، اور ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کرتے۔ آپ نے کہا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مجھے کسی رقم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو تم اسے زبردستی نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دے گا، آزادی پر غلامی کو ترجیح دے گا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، کون ہے یہ ابا جان ہے، یہ چچا جان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تمہیں لینے کے لیے آئے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں جانا۔ وہ باپ کہتا ہے بیٹا تم آزادی کی بجائے غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا مجھے ان کی غلامی قبول ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج سے اسے زید بن حارثہ نہیں کہنا، یہ زید بن محمد ہے، زید بن محمد۔ اور پھر حضرت زید کو زید بن محمد کہا جانے لگا، زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب نبوت ملی، سورہ احزاب نازل فرمائی، اللہ نے اس میں فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، تمہارے لے پالک لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ سچ کہتا ہے، اللہ حق کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم
हुवा अक़सतु इंदल्लाह, उन लड़कों को उनके हकीकी बापों की तरफ निस्बत करो उनकी। हुवा अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ वाली बात है। फिर उसके बाद ज़ैद बिन मोहम्मद से ज़ैद बिन हारिसा कहा जाने लगा। उनकी निस्बत रसूलुल्लाह से उनके असल बाप की तरफ कर दी गई, ज़ैद बिन हारिसा। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को सिर्फ और बेटा लेकर पाला और उसे अपनी वल्दियत दे दी, और उनकी गुफ्तगू सुनने से पता चलता है कि मेरे भाई जो हैं विरासत से महरूम हो जाएं, मेरा उनके साथ कोई तल्लक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं उनसे तल्लक रखना ही नहीं चाहता, और मेरे मरने के बाद वो मेरे वारिस बन बैठे। वो अपने उस किसी और के बेटे को अपना बेटा बनाकर उसको जो है ना वो कानूनी तौर पर अपना वारिस बना लेता है, और जो उसके हकीकी वारिस होते हैं उनको महरूम कर देता है। ये जुर्म है, ये गुनाह है, इससे बचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला जो सुना सुनाया है उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मज़ीद झूठ की अक़साम जो हमारे मुआशरे में मजाक में, मज़ाह में और जुगतें ये जो हम लगा रहे हैं, इंशाअल्लाह इस पर आइंदा भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।